جی خواتین حضرات، میں خالد بٹ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لائیو ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈیو سے۔ خواتین حضرات، آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں شخصیت تشریف رکھتی ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پالیٹکس کا جو سٹارٹ ہے وہ محلے سے کیا، محلے کی لڑائی جھگڑوں کے بعد آج وہ جس لیول پہ آپریٹ کر رہی ہیں پالیٹکس کو، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اپنے ہی ریکارڈ پچھلے دنوں جاوید چودھری کے پروگرام میں توڑا، 22,365 ورڈ صرف 5 سیکنڈ میں بولے۔ آج وہ اپنے ریکارڈ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کس قسم کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ بہت بولتی ہیں مگر کافی اچھا بولتی ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے۔ اور آج ہم پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح پارٹی کو دیکھ رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ فوزیہ وہاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ خالد آپ نے مجھے اس پروگرام میں موقع دیا۔ شکریہ آپ کا کرنا چاہوں گی کہ یہاں بتا دی۔ بہت شکریہ فوزیہ وہاب صاحب۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آگ لگی ہوئی چاروں طرف، اور اس وقت جس جگہ آپ کی پارٹی گری حالات بہت خراب ہیں۔ ملک اس سچویشن میں ہے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ ہوا کیا تمہیں خالد؟ میں ابھی آئی ہوں، مجھے سانس تو لینے دو یہاں پہ۔ پہلا ہی سوال تم نے جو ہے وہ سیکیورٹی ریزنز پہ جو ہے وہ جو کر دیا تم نے۔ میں آج تک یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اینکر پرسنز کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ فوزیہ وہاب صاحب، آپ نے مجھے ان میں کیوں شامل کر دیا ہے؟ وہ لوگ تو 2000 پروگرام جو ہیں وہ صرف صدر صاحب کے خلاف کرتے ہیں۔ میں یہاں ریئل ایشوز پہ بات کرتا ہوں، اس وقت بھی آپ کی پارٹی جس سچویشن میں اس پہ بات ہو رہی ہے۔ مجھے آپ ان سے مت ملائیں، ان صاحب سے۔ انہوں نے تو 2000 جو پروگرام ہیں وہ صرف صدر صاحب پہ کیے ہیں۔ دیکھیں ان کا تو خیر میں یہاں یہی کہوں گی کہ ان کا تو کام ہی بے پرخی اڑانا ہے۔ وہ مجھے اس حضرت کی جو ہے بات آج تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ سب کے مطابق ہو جاتا ہے، صرف ہمارے مطابق نہیں ہو سکتا۔ یہ فوزیہ وہاب صاحب، یہ امریکن سفیر سے شکایت کرنے کی کیا روایت ہے؟ آپ ہماری شکایت ایک امریکن سفیر سے کر رہی ہیں کہ یہ چینل جو اینکر ہیں یہ بائسڈ ہیں یا آپ کے خلاف کام کریں، یہ شکایت کا کیا توقع ہے؟ دیکھیں میں جہاں تک میری ذات کا سوال ہے، جو میں نے ان سے جو شکایت کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صحافی حضرات ہیں یہ اپنے آپ کو خدا کا خدمتگار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھتے ہیں۔ یہ ان کو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کبھی سردی تو کبھی گرمی تو کبھی قیامت کے مناظر، کبھی میں قیامت صغریٰ تو کبھی کیا تو کبھی کیا، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ نہیں فوزیہ وہاب صاحب، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ دیکھیں نہیں لیٹ می فنش فرسٹ، یہاں پہ لیٹ می فنش فرسٹ۔ یہ اینکر حضرات تمہارے ساتھی کیا کرتے ہیں؟ رات کو 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک چینلز جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں یہاں پہ، اور کچھ بندہ اگر کوئی وہاں جا کے دیکھ لے تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کل صبح آ رہی ہے۔ فوزیہ صاحب، آپ نے جو آپ کی بیسک تعلیم ہے، تعلیم کہاں سے شروع کیا؟ خالد دیکھیں بیسک تعلیم کا جہاں تک سوال ہے تو میں نے میری جو بیسک تعلیم ہے وہ ایوان صدر سے میں نے حاصل کی ہے۔ ایوان صدر میں تعلیم جو ہے وہ نکل جاتی ہے، آپ نے کون سی تعلیم حاصل کی ہے وہاں سے؟ دیکھیں نہیں میں نہیں آپ شاید اس سوال کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایوان صدر میں نے جو ہے وہ 3 چیزیں سیکھی ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو آپ کسی اگر کوئی برائی کرے تو آپ اس کو دیکھیں نہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے تو آپ کسی کو بتائیں نہیں، کیونکہ اس سے لڑائی کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ نے کسی کو بتا دیا ہے تو پھر یہ نہ بتائیں کہ برائی کس نے کی ہے، کیونکہ اس سے غیبت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ جی فوزیہ وہاب صاحب، آپ کا یہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ شہر کے حالات کون خراب کر رہا ہے؟ القاعدہ کر رہی ہے۔ شہر کے جو حالات ہیں، جو تشویشناک حالات ہیں، وہ القاعدہ خراب کر رہی ہے۔ یہ القاعدہ کہاں سے آگئی کراچی؟ دیکھیں ہمیں اس سے پہلے اس سچویشن کو سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں قاعدہ تو پہلے یہاں موجود تھا، البحر سے آیا تو یہ مل کے القاعدہ بن گیا۔ البحر سے آیا ہے۔ ویسے فوزیہ وہاب صاحب، آپ غریبوں کی مدد کی بات کرتی ہیں۔ ایک کل ہی مجھے نبیل قبول صاحب کی کال آئی کہ خالد میرا فلانی جگہ سے قبضہ چھڑوا دیں۔ آپ کی حکومت میں ایک شخص ہے، اس کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اب وہ بیچارہ کہاں جائے؟ اس سے زیادہ طاقتور تو اس کے جو چچا کا پی اے ہے، رحمان صاحب کی بات کروں، وہ ہے۔ یہ کس قسم کی حکومت ہے؟
دیکھیں خالد، آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ جس کا کوئی شین قاف ہی مجھے نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی یہاں پہ. دیکھیں جہاں تک نبیل گبول صاحب کی زمینوں کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک پی اے چچا کے پی اے کی بات ہے تو اپنا رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ آج بھی صدر زرداری کے پی اے ہیں، لیکن پی ایس بھی انسان ہوتے ہیں. میں خود پی اے ہوں. آپ دیکھیں حسین حقانی صاحب سارے پیے ہیں مجھے لگتا ہے، بالکل پی اے ہیں. اس میں آپ کی بات کو میں ضرور کریکٹ کروں گی، یہاں پہ بالکل آپ کا ساتھ دوں گی. سب پی ایس کو آپ نے چانس دے دیا. یہی تو گورننس ہے، یہی تو جمہوریت کا اصل ڈیموکریسی کا جو ہے. آپ کی جمہوریت کا یہ کاشین ٹیڑھا. میں کاشف آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ یا تو آپ بولیں پھر میں نہیں بولتی. یہ فوزی وہاب صاحب پیپلز پارٹی کا بڑا ایک طویل اس کی کہانی ہے. اس نے کافی کچھ سیکھا. کتنا موقع چاہیے آپ کو اور سیکھنے کے لیے اور گڈ گورننس کے لیے؟ اتنا تو موقع ملا ہے آپ کو. ہمیں جو ہے وہ ہم نے بالکل انڈاؤٹیڈلی ہم ہر فورم پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، لیکن پنجابی سیکھنا ابھی باقی ہے. پنجابی اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں خالد، پنجابی ایک ایسی زبان ہے جس میں صرف ایک جو لفظ ہے اس کی چینج کرنے سے پوری جو ہے اس کی معنی چینج ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک مثال دوں گی کہ لیڈی ڈائنا از اے بیوٹیفل وومن. اسی کو اگر ہم پنجابی میں بولیں کہ لیڈی ڈین کوئی چنگی بندی ہے تو اس کا تو پورا جو ہے وہ مقصد مفہوم جو ہے اس کا لب لباب چینج ہو پنجابی گیا. سیکھ رہے ہیں سر صاحب، بڑے ٹھاٹھے مار کے پنجابی بولتے ہیں تو سیکھ رہے، اسی وجہ سے سیکھ رہے ہیں. انہوں نے تو مجبوری میں سیکھی، انہوں نے جیل میں سیکھی. جب آپ کو ڈنڈے پڑتے ہیں، جب آپ کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہیں، انتقامی کارروائی کی جاتی ہے، تو آپ کو پنجابی تو کیا جیپنیز چائنیز سب سیکھنی پڑتی ہے. یہ فائز صاحب جیل میں زبانیں کس طرح، اب کیا جیل میں آپ کو کوئی مار رہا ہے تو زبانیں؟ آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں یہاں پہ. دیکھیں وہ ایک چھتر ہوتا ہے جس پہ سنائے لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے، تو آپ بولیں گے کہ بھرا میں کو نہ مار. سرائکی میں بولیں گے ادا مکھے نہ مار. سندھی میں بولیں گے ادا مینو نہیں مار. پنجابی میں بولیں گے. اس طرح سے آپ کو ساری لینگویجز آ جانی چاہیے. یہی ہوا ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو انتقامی کارروائی ہوئی ہے. خواتین حضرات چھوڑا بریک لیتے ہیں. فوزی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اس بات کو یہاں پہ کوئی بریک نہیں لے گا، کوئی بریک نہیں لے گا. دیکھیں خالد ان کے ساتھ جو حالت ہوئی ہے، جی ویلکم بیک خواتین حضرات. کرتے رہتے ہیں. فوزی وہاب کوئی دیکھیں تو زمانے کا دستور ہے، زمانے کا کوئی. دیکھیں خالد میں نے اتنا بولا ہے، بریک میں بھی نان سٹاپ میں بولی ہوں، تو پلیز مجھے ایک گلاس پانی کا پلوا دیں تو میں دعائیں دوں گی آپ کو. میرا حلق جو ہے اس وقت بالکل سوکھ چکا ہے. یار یہ فوزیہ صاحبہ کے لیے پانی لے آئیے پلیز. نامعقول، یہ کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ خالد ایسی مذاق ہوگی میرے ساتھ؟ میں کوئی کیا کم بخت نکل یہاں سے. یار گلاس میں پانی لائیں یار. فوزیہ وہاب صاحب بولتی ہیں اتنا پانی نہیں پیتی. اللہ یہ کیا تم میرے ساتھ، تم نے یہ کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں؟ تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے جس حساب سے آپ بولتی ہیں. دیکھیں یہ میں this is out of this world. یہ فوزیہ صاحبہ یہ بجلی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. یہ بجلی کا معاملہ سر پہ پانی آپ کے ساتھ بھارت کچھ اور کرنے والا ہے. یہ بجلی کا معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ صدر صاحب اس پہ کیا کر رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے تو پہلے تو مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا صدر صاحب کو کیا کرنا چاہیے. نہیں کوئی پلان تو ہوگا نا. دیکھیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ اسٹول لگا کے وہاں پہ آپ کے گھروں میں جا کے وہ فٹنگ کریں؟ کیا کریں؟ بلب لگائیں؟ یار پانی لائیے ان کے لیے فائنلی یار. یہی دے دو، میں اسی میں پی لوں گی. چلے جاؤ اب یہاں سے، نامعقول، چلے جاؤ. جی اللہ آج کے لوگوں کو انٹرپٹ کرتا ہوں. آپ مین والا پانی پیجئے. اس وقت ایک صحافی کال کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت کی سائڈ پلے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک صحافی ہیں یا کوئی اور ہیں. کون صاحب ہے جی؟ محترمہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. مجھے صرف 2 لفظوں میں بتا دیجئے کہ کراچی کے
حالات کی خرابی میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے عنصر ملوث ہو سکتے، کون سے عناصر ہیں جن کا نام لینے سے آپ کترا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے مجھے بتا دیں، کوئی بتا دیں مجھے۔ دیکھیں میں بالکل یہاں پہ ایک بات بتا سکتی ہوں، ایک بات کلیئر کر سکتی ہوں، لیکن یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت بتانے کا نہیں ہے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، میں آپ کی بات کو نیگلیکٹ نہیں کر رہا، نہیں میری بات سنیں، میں آپ کی بات کو نیگلیکٹ نہیں کر رہا، البتہ میری آپ سے التجا یہ ہے، تھوڑی دیر آپ کی میری بھی بات سن لیں۔ دیکھیں آپ اس وقت سے آ رہی ہیں بول رہی ہیں، تھوڑی دیر آپ میری بات سن لیں کہ اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات بتا دیں کہ عناصر کا نام کیا ہے۔ وہ دیکھیں وہ جو چپس لاتے ہیں چپس میں پیچھے لکھا ہوتا ہے عربی میں عناصر المنقوذات، تو وہ کون سے عناصر ہیں جن سے یہ چپس بنتے ہیں؟ اتنے مزیدار چپس ہیں کہ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں میری نیت نہیں بھر رہی، حالانکہ پیٹ میرا گلے تک بھر گیا۔ اچھا تو آپ ان عناصر کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ یہاں پہ بتا دیتی ہوں کون سے عناصر ہیں۔ ان میں آلو ہو گئے، قیمے کے بھی آج کل آ رہے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ شیپس میں آ رہے ہیں، فنگرز کہلاتے ہیں وہ، پتہ نہیں اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں، فلیورز ڈیفرنٹ انڈے والے آ رہے ہیں، پالک کے چپس میں نے خود کھائے، میرے بیٹے نے دیے مجھے، اور چٹنی وغیرہ بہت سارے فلیورز ہیں۔ تو آپ اگر ان کی بات کر رہے ہیں تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ جی فوزیہ وہاب صاحبہ وہ اجزاء کی بات کر رہے تھے، دانش کرلا صاحب عرف چٹکی، یہ کپڑوں پہ لگانے والی ہمارے ساتھ لائیو موجود تھے، صحافی نما دانش کرلا، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانش۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی فوزیہ وہاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھی، آپ کو بہت سارے اور پروگرامز میں جانا ہے، ایک دن میں آپ کو 5 پروگرامز میں جاتی ہیں، بہرحال آپ کو شکریہ ادا کروں گا۔ خالد آپ نے ہمیں یہاں بلا کے جو ہماری بےزتی کی ہے اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور میں اس وقت تمہارا نمبر کیا ہے؟ مجھے نمبر دو اپنا۔ نہیں میں آپ نمبر تو نہیں، مجھے تمہارا نمبر چاہیے، اسی وقت چاہیے، مجھے تمہارا نمبر چاہیے۔ فوزیہ صاحب لیکن کیوں فوزیہ صاحبہ؟ میرا بیٹا تمہیں کال کرے گا، دھمکی دے گا اور خود بولے گا کہ میں نے دھمکی نہیں دی ہے، اور پھر میں جاؤں گی اس کو بولیں گی بیٹا اگر تم نے دھمکی دی ہے تو معافی مانگ لو، لیکن بعد میں وہ مانے گا، معافی بھی مانے گا، اس طرح کی جی مجھے تمہارا نمبر چاہیے۔ میں انصار عباسی نہیں ہوں، لیٹس بلکہ آج کا پروگرام ہم اپنے اختتام کو واچ اوور ٹو یو نادیہ، دیٹس آل فار نائٹ۔ اب فوزیہ صاحب کوئی بات نہیں، تمہارا نمبر تو ہے میرے پاس۔